الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ علماء کرام، مشائخ اعظام اور آج کے امریکہ اور نیو یارک کی سرزمین کے اندر ہونے والے عشق مصطفیٰ کے اس کارواں اور جلوس میں شامل حضور کے غلاموں، میں ابھی جلوس کے ساتھ چل رہا تھا اور میرے ذہن میں خطبہ حجت الوداع جو میرے نبی نے خانہ کعبہ کے پاس دیا تھا، جس میں 1,24,000 سے زیادہ صحابہ سننے والے تھے، میرے ذہن میں میرے آقا کا وہ جملہ گردش کر رہا تھا اور میرے دل و دماغ انگڑائیاں لے کے اس جملے کا لطف لے رہے تھے جب میرے نبی نے اپنے کافور والے ہونٹوں سے، جب میرے نبی نے وما ينطق عن الهوى کی زبان سے فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، میرے نبی نے فرمایا تھا میں وہ صحابہ جو آج مجھے سن رہے ہو، جو آج میری آواز سن رہے ہو، جو آج محمد کی پکار سن رہے ہو، جو آج محمد کی آواز سن رہے ہو، یہ آواز جو سن رہا ہے اس کو رکنے نہ دینا، اسے آگے پہنچا دینا۔ میرے نبی جب یہ فرما رہے تھے، میرے ذہن میں ایک خیال آ رہا تھا، وہ غیب دان نبی، وہ غیب کو جاننے والا نبی، وہ دلوں کے حال جاننے والا نبی، وہ سید الورا نبی، وہ پیارا نبی، وہ منمونا نبی، وہ سونا نبی، وہ ہمارے دلوں کی دھڑکن نبی، وہ جانتے تھے یہ محمد کی آواز نہیں اٹھے گی، یہ محمد سے صحابہ سنیں گے، صحابہ سے تابعین سنیں گے، تابعین سے محدثین سنیں گے، محدثین سے فقہاء سنیں گے، فقہاء سے علماء سنیں گے، علماء سے اولیاء سنیں گے۔ یہ آواز مکے سے چلے گی، مدینے آئے گی، مدینے سے چلے گی، بغداد آئے گی، بغداد سے چلے گی، اجمیر آئے گی، اجمیر سے چلے گی، پاکستان آئے گی، پاکستان سے چلے گی، یہ ہند آئے گی، یہ ہند سے چلے گی، یورپ آئے گی۔ اور ان کو پتا تھا، وہ دیکھ رہے تھے محمد کے غلام امریکہ میں بھی میرے نعرے لگا رہے تھے۔ وقت نہیں ہے، علماء کے ساتھ ہم اس کاروان عشق میں چلتے جا رہے ہیں۔ بس ایک حضور کی بات اور کر لیں، پھر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ میرا دل کر رہا ہے کہ اب اپنی بات نہ کروں، میں ایک اور عاشق کو اپنے اس جلوس میں شامل کر لوں، میں ایک اور حضور کے سچے غلام کو اپنے اس جلوس میں شامل کر لوں۔ مصر میں تھے میرے حضور ضیاء الامت، وہ پڑھ رہے تھے، الازہر سے پڑھ رہے تھے، وہاں ایک کمرے بیٹھے ہوئے ان کے دل میں عشق مصطفیٰ کا چراغ مچلا، انہوں نے قلم پکڑا اور قلم پکڑ کے حضور کے اس دنیا میں آنے کا نقشہ کھینچا۔ آئیے سنیں اس غلام کے قلم سے نکلے والے، اس عشق رسول سے قلم سے نکلے والے جملے سنیں اور میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ انہوں نے لکھا خیابان ہستی اجڑا پڑا تھا، خیابان ہستی اجڑا پڑا تھا اور خیمہ افلاک کے اندر ہر طرف تاریکی تھی، اندھیر یاس و قنوت کی کیفیت تھی کہ ایسے میں ایک گنگھور گدا اٹھی جس کا ہر قطرہ دور بدانا اور ہر چیٹا فردوس بدانا تھا۔ یہ کیا برسی، دل کھول کے برسی، یہاں تک کہ گلزار عالم میں پھر سے آثار حیات نمودار ہونے لگے۔ قمریوں نے پھر عفت قلب نظر کا نغمہ چھیڑا اور توحید کی مقدس و مطہر عفتوں سے حمائے بشریت کو پھر سے دعوت پرواز آنے لگی۔ توحید، شجاعت اور عزت نفس کے عریاں درختوں کی ٹہنیوں پر پھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے اور محبت رسول کے پھول مہکنے لگے۔
اس شوق و شنگتا کو دنیا نے محمد نواز نام سے پکارا، عالم بالا کے مکینوں نے اسے احمد کہا، لیکن حقیقت کی دل فریبیوں سے نقاب اس وقت اٹھا جب اس کو پیدا کرنے والے اس کے خالق و پروردگار نے دنیا والوں سے اس کا تعارف نہیں کرایا۔ لوگوں، جسے تم محمد کہتے ہو، جسے تم احمد کہتے ہو، وہ محمد بھی ہے، وہ احمد بھی ہے، وہ مکی بھی ہے، وہ مدنی بھی ہے، وہ مولا بھی ہے، وہ آقا بھی ہے، لیکن میں اس کا رب ہو کر اس کا تعارف یوں کرواتا ہوں، وما ارسلناک الا رحمۃ، وہ سارے جہان کے لیے رحمت کے پاس ہے۔ تو چلیے اس رحمت نبی درود پڑھتے ہوئے چلیے، اللہ آپ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔